بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میک اپ کرنے کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس چیز کو گہرائی سے جاننے کے لیے 3 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ میک اپ سے مراد جو رائی طریقہ خاص قسم کے پروڈکٹس استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہیں، وگرنہ تو خوبصورتی اور سنورنا اور خوبصورت رہنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ مسلم شریف کی کتاب الایمان کی حدیث پاک ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ رب العزت کی ذات جمال والی ہے، حسین ہے اور خوبصورتی جمال پسند فرماتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پوائنٹ نمبر 1، میک اپ کرنے کا پرپس، مقصد کیا ہے؟ اگر تو بیوی اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میک اپ کرتی ہے تو یہ نہ صرف جائز بلکہ یہ مستحسن اچھا عمل ہے اور اس پر اجر بھی ملے گا۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3231 جس میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خاتون کون ہے؟ فرمایا وہ خاتون جس کو اس کا شوہر دیکھے اور اس کے دل کو بھائے، اچھی لگے۔ تو فی زمانہ میک اپ اچھا لگنے کا ایک طریقہ کار ہے، ذریعہ ہے، تو یہ کرنا بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر شوہر کی رضا پانے کے لیے نہیں، توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محرموں کے سامنے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ محرم میں کون کون ہے، اس کے حوالے سے ایک الگ ہم نے ایک ویڈیو تیار کی تھی جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ محرم اور نہ محرم میں کیا فرق ہے اور ان کے متعلق شرعی احکام کیا ہیں۔ اگر تو خاتون محرم کے سامنے آئے گی میک اپ کر کے، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، دادا وغیرہ، تو ان کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ ان کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر خاتون دیگر خواتین کے سامنے آئے گی میک اپ کر کے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فی زمانہ تو خواتین اپنے بیٹوں کی بیویوں کی تلاش میں رہتی ہیں، تو گیدرنگ جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں میک اپ کرنا ہی بہتر ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی خاتون دیگر خواتین میں تفاخر، فخر کے لیے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے جاتی ہے تو اس حوالے سے یاد رکھ لیجیے جو ویڈیو کے شروع میں حدیث پاک ذکر کی تھی مسلم شریف کی، جس میں فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک خوبصورتی پسند فرماتا ہے۔ اسی حدیث کے آغاز میں لکھا گیا اور فرمایا گیا کہ تکبر ایک ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، اور اگر کسی کے دل میں ذرے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ پاک جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یہ اسی حدیث پاک میں، مسلم کے حدیث پاک میں درج ہوا۔ تو اگر تکبر کے لیے جا رہی ہے تو وہ تکبر کے لحاظ سے منع ہوگا۔ اور چوتھی چیز، اگر خاتون میک اپ اس لیے کر رہی ہے تاکہ وہ کسی نامحرم کو دکھا سکے یا دکھا نہ سکے لیکن اس کا آمنا سامنا نامحرموں سے ہوگا، تو اس حوالے سے وعید شدید ہے۔ سب سے پہلے تو سنن ترمذی کی حدیث پاک جس میں ذکر ہوا، اس کا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ خاتون جو اپنے شوہر کے علاوہ اوروں کے لیے، اوروں سے مراد نامحرم، اس کے لیے سنورتی ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ قیامت والے دن جو طریقی ہوگی اس کے ساتھ اس کی مثال دی گئی کہ اسے قیامت والے دن نور حاصل نہیں ہو سکے گا جو خاتون نامحرموں کے لیے زینت اختیار کرتی ہے۔ اور ویسے بھی سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا کہ خواتین اپنا پاؤں زمین پر زور زور سے رکھ کر نہیں چلیں گی، کیونکہ اس سے نامحرموں کی توجہ آئے گی جس سے فتنے کے دروازے کھلیں گے۔ تو ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے جائے وہ بھی دین میں منع ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 2، میک اپ کرنے میں جو پروڈکٹس استعمال ہوتے ہیں ان کی اجزائے ترکیبی یعنی انگریڈینٹس کیا ہیں، وہ کن کن چیزوں سے بنے ہیں، اس کے متعلق جاننا نہایت ضروری ہے۔ اگر تو میک اپ میں ایسی چیزیں، ایسے پروڈکٹس جن کی اجزاء نجس، ناپاک چیزوں سے بنے ہیں، مردار کی چربی وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو وہ بہر صورت حرام ہوگا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ ناجائز ہے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلائیں؟ 3 طریقے ہیں معلوم کرنے کے۔ سب سے پہلے تو آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس میں فلاں چیز ڈالی گئی ہے میک اپ کی، فلاں سامان میں، فلاں پروڈکٹ میں۔ دوسرا، آپ کو مخبر صادق کسی با اعتبار شخص نے آپ کو خبر دی۔ تیسری ہے اسی پروڈکٹ کی بیک سائڈ پہ جو اجزاء لکھے ہوتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے بنا ہے، وہاں سے جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر میک اپ بار بار کروانے سے آپ کی سکن ڈیمیج ہو رہی ہے، آپ کے قدرتی حسن میں فرق آ رہا ہے، جو اللہ نے آپ کی تخلیق فرمائی تھی وہ بگڑ رہی ہے،
تو اس حالت میں بھی میک اپ کروانا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہیں ڈالو، اس حوالے سے یہ ناجائز ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 3، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی حرمت شریعت میں وارد ہوئی ہے، یعنی اگر میک اپ میں ان چیزوں کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں کہ جو شریعت کی طرف سے ہمیں منع ہے، مثال کے طور پہ یہ پلکنگ کرنا یعنی بال اکھیڑنا چہرے سے، تو مسلم شریف کے حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں، 3 عورتوں پر جو چہرے پر بال اکھیڑتی ہیں یا دانتوں میں گیپ ڈلواتی ہیں اور اسی طرح جسم کو چھید کرواتی ہیں، جسے ہم ٹیٹو وغیرہ کہتے ہیں۔ اگر ٹیٹو کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق ایک الگ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو ان 3 عورتوں پر لعنت کی گئی ہے کہ یعنی بال چہرے سے اکھیڑنے والیاں۔ لیکن اس میں یاد رکھیے اگر تو پلکیں جو ہیں وہ بھدی دکھتی ہیں، موٹی موٹی ہیں اور شوہر کی توجہ نہیں ہوتی ہے، تو شوہر کی توجہ پانے کے لیے انہیں بری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وگرنہ اس کے متعلق وعید شدید آئی ہے۔ دوسرے نمبر پر نیل پالش استعمال کی جاتی ہے۔ اگر تو شریعت کی حد کراس ہوتی ہے، کیا مطلب اس میں آپ کی نمازوں کا حرج ہوتا ہے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، تو وہ تو باہر صورت آپ کو لگانی جائز نہیں ہوگی بلکہ ناجائز شمار ہوگی۔ لیکن اگر آپ لگاتی ہیں اور نماز کے اوقات میں نماز پڑھتی ہیں یعنی اتار لیتی ہیں، کیونکہ نیل پالش ایسی چیز ہے جو جلد تک پانی نہیں پہنچاتی، رکاوٹ بنتی ہے، تو ہر وہ میک اپ جو جلد تک آپ کو پانی کی رکاوٹ بنے اس کا بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سیکھا ہے اور اس کے متعلق جو ہم نے جانا ہے میک اپ کے متعلق، جو چیزیں ہم نے اس میں سیکھی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔